پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں؟ رخصت قافلہ کا شور، گشت سے ہمیں اٹھائے کیوں؟ سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں؟ ہے تو رضا نرا ستم، جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں؟ آج کی یہ محفل جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، مجھے بھی اسی عنوان کے حوالے سے پابند کیا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اس وقت دنیا کے اندر بے شمار اجلاس، کانفرنسیں، محفلیں منعقد ہو رہی ہے، اور دنیا کے مفکرین اس بات کی کوشش اور کاوش میں ہے کہ کسی طرح مسلم امہ کے بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنے کی کوشش کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ریاست ہندوستان کی ایسی نہیں ہے جہاں روزانہ درجنوں جلسے نہ ہو رہے ہیں، لیکن جتنے زیادہ اجلاس اور محفلیں ہو رہی ہیں اتنی ہماری بے-راروی بڑھ رہی ہے، ہم بے-راروی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک چیز پر میں آپ کے سامنے آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دراصل ہم لوگ کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ پہلے دل کو بہلانے کے لیے سیریل دیکھ لیتے تھے، پہلے دل کو بہلانے کے لیے گانے سن لیتے تھے، پہلے دل کو بہلانے کے لیے فلمیں دیکھ لیتے تھے، پہلے دل کو بہلانے کے لیے گیم کھیل لیتے تھے۔ اب جب سنتے ہیں کہ کوئی مولانا صاحب آ رہے ہیں، کوئی سید صاحب آ رہے ہیں، کوئی پیر صاحب آ رہے ہیں، تو کہا چلو تھوڑی دیر دل کو بہلانے کے لیے تقریر بھی سن لیں۔ یعنی اس کا مطلب جس شمار اور قطار میں آپ نے فلموں کو رکھا ہے، سیریلوں کو رکھا ہے، گانوں کو رکھا ہے، مشاعروں کو رکھا ہے، غزلوں کو رکھا ہے، اسی فہرست میں ہم لوگوں کے واعظ و نصیحت کو بھی اب رکھ دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دل بہل جاتا ہے اور اس کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واعظ و نصیحت ہمیں بدلنے کے لیے ہے، ہمیں تبدیل کرنے کے لیے، مشاعرے میں اور خطابات میں فرق ہے، فلموں کے اندر اور ناصح کی نصیحت کے اندر فرق ہے، اور بہت بڑا فرق ہے، تو اندازہ فرمائیں اگر ہم اس نیت سے سنیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ناصح کوئی ایکٹر نہیں ہوتا، ناصح کوئی اداکار نہیں ہوتا۔ جو فلمیں اور سیریلوں کے ایکٹر ہوتے ہیں وہ اپنی طبیعت سے آپ کو مضامین دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو منبر پر آتے ہیں یہ اللہ کا فرمان، اس کے رسول کا فرمان اپنی زبان سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو زبان ہماری ہوتی ہے لیکن کلام کسی اور کا ہوتا ہے، فرمان کسی اور کا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلم امہ کہیں چین سے نہیں ہے، کہیں سکون سے نہیں ہے، کہیں اطمینان سے نہیں ہے۔ کسی کو شکایت ہے روٹی کی، کسی کو شکایت ہے کپڑے کی، کسی کو شکایت ہے مکان کی، کسی کو شکایت ہے دکان کی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی جگہ
پر چلے جاؤ تو لوگوں کا ہجوم صرف اس لیے لگ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے میری بیٹی کو رشتے نہیں، کوئی کہتا ہے میں تعلیم میں کامیاب نہیں، کوئی کہتا ہے گھر میں برکت نہیں، کوئی کہتا ہے روزی میں برکت نہیں، کوئی کہتا ہے سکون نہیں، کوئی کہتا ہے اطمینان نہیں۔ غرض کے سب اپنے اپنے مسائل کو پیش کرتے ہیں اور ہمارا دل بھی دکھتا ہے، اندر سے دل بے چین ہوتا ہے۔ یا اللہ ہماری قوم کو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دکھیاری امت کو دکھوں سے نجات عطا فرما۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں میرے بھائیوں، اب دعائیں آپ کی تقدیر نہیں سنوار سکتی۔ میں مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن کسی خاص طرف آپ کی توجہ دلانے آیا ہوں، اور اب آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ بہت توجہ سے تو سن رہے ہیں، مزید آپ مکمل توجہ سے سنیں اور اپنے دل کے نہا خانوں کے اندر کسی کے دل کے درد کو جگہ دینے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، دعائیں آپ کی تقدیر نہیں سنوار سکتی، تعویذات آپ کے حالات نہیں بدل سکتے، اور پھر ورد و وظائف آپ کی زندگیوں میں انقلاب پیدا نہیں کر سکتے۔ کب تک؟ جب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے، جب تک ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، جب تک ہم اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے، نہ وظائف کام آئیں گے، نہ دعائیں کام آئے گی، نہ کسی کا سر پہ ہاتھ رکھنا کام آئے گا۔ یاد رکھیے دل تو اس سے بہل جائے گا لیکن حالات نہیں بدل سکتے۔ اس کی وجہ بتاؤں، میں قرآن سے صرف 2 واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں، پھر اپنے اصل عنوان کی طرف چلوں۔ دیکھیے قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن کے اندر جو قصص بیان کیے گئے ہیں وہ ہماری عبرت کے لیے ہے۔ اور پھر کن کے قصص ہیں؟ اللہ اکبر، یا تو بہت محبوبوں کے قصص ہیں تاکہ ہم دیکھ کر اندازہ کریں۔ میں انہی محبوبوں میں سے اور 2 واقعات پیش کرتا ہوں، یا تو پھر مردودوں کے قصص ہے تاکہ آپ ان کو بھی دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ جن مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ کے قصص بھی موجود ہیں، وہ محبوب ہیں، اور فرعون کے قصص بھی موجود ہیں، وہ مردود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بھی موجود ہیں، وہ محبوب ہے۔ نمرود کے واقعات بھی موجود ہیں، وہ مردود ہے۔ آئیے اب ذرا دل کے کانوں سے تھوڑی دیر کے لیے ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں، ذرا غور کرنا۔ اللہ اکبر، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت اچھا چلتا تھا کاروبار، اچانک ٹھپ پڑ گیا ہے، اور اتنی کوشش کر رہا ہوں، اتنی کوشش کر رہا ہوں، کام بنتا ہی نہیں۔ پھر اس کے لیے آپ سوچتے ہیں کوئی ایسا جادو کا چھڑی والا آدمی مل جائے کہ میرا کام بن جائے۔ میرے بھائی اپنے ہاتھ میں ہے، جادو کی چھڑی بھی تو ناکام ہو سکتی ہے، لیکن قدرت نے ایک ایسی رسی ہمارے ہاتھ میں دی ہے، اگر اس کو تھام لے تو جادو کی چھڑی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ آسمان سے لٹکتی ہوئی رسی کو قرآن مقدس کہتے ہیں، اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ اس کو تھام تو لو، اس پر غور تو کرو، اس پر تدبر تو کرو۔ آئیے اللہ اکبر، ایک ہستی کا ذکر قرآن میں کیا جاتا ہے، کس ناز اور انداز سے بیان کیا جا رہا ہے اس ہستی کو۔ اللہ اکبر، پیدا ہونے سے پہلے، اب ذرا سنتے جائیں، توجہ کرتے جائیں، پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ، بحیثیت خلیفہ۔ اللہ اکبر، آپ توجہ کریں، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ بھائیو، کسی پیر کا خلیفہ نہیں ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ اندازہ تو فرمائے، اللہ اکبر۔ آج ابھی مولانا کہہ رہے تھے پیر سے خلافت ملتی تو آدمی کتنا خوش نصیب سمجھتا ہے، سمجھنا بھی چاہیے، بڑی بات ہے، لیکن یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اور بننے سے پہلے قدرت خود اعلان کر رہی ہے۔ یعنی یہ خلافت مانگ کے نہیں مل رہی ہے، یہ خلافت تقویٰ دیکھ کر نہیں مل رہی ہے، یہ خلافت پرہیزگاری دیکھ کر نہیں مل رہی ہے، بلکہ پہلے خلیفہ بنایا جا رہا ہے اور پھر وجود عطا کیا جا رہا ہے۔ مرتبہ یہ ہے، اللہ اکبر، وہ خلیفہ کیسا ہوگا کہ جب اس کے لیے فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کر کے فساد برپا کرے گا، تو قدرت کی زبان میں اعلان کر دیا انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد مٹی جمع کروائی جاتی ہے، یعنی جن فرشتوں نے کہا تھا ان کے سامنے ہی مٹی جمع کروائی جاتی ہے، پھر اس پر برسات کی جاتی ہے۔ کس قدر شان سے اللہ اکبر وہ وجود ترتیب دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، ہر چیز کو کن کہہ کے پیدا کیا جا رہا ہے، لیکن خلیفہ کو جنت
میں دستے قدرت سے اپنے ہاتھوں سے جیسا کہ شان کے لائق ہے پیدا کیا جا رہا ہے، وجود عطا کیا گیا، نور مصطفیٰ رکھا گیا، فرشتوں کو سجدہ کرا کر مسجود ملائکہ بھی بنا دیا گیا۔ وہ وجود کو کیا شان دی گئی؟ قدرت کا سجدہ اس وجود نے بعد میں کیا، وہ ساجد بعد میں بنا، وہ پہلے مسجود بنا، سجدہ کرنے سے پہلے اس کو سجدہ کروایا گیا۔ اللہ رب العزت کا کوئی فرشتہ ایسا نہ تھا جو اس کو سجدہ نہ کرے۔ اللہ رب العزت کے کروڑوں اربوں خربوں فرشتے ایک آدمی اس کی طرف جھک گئے۔ جس کو فرشتوں نے سجدہ کرایا ہو اس سے پیار کتنا ہوگا، اس سے محبت کتنی ہوگی، جس کو خلیفہ بنایا ہو اس سے محبت کتنی ہوگی، پیار کتنا ہوگا۔ لیکن اس ہستی کو جس کو پیار کیا، محبت کی، خلیفہ بنایا، جس کی عظمت کے ڈنکے زمین اور آسمان میں بجوائے، اور پیار کتنا، توجہ کریں کتنا پیار ہے کہ ہزاروں سال سے اللہ کو سجدہ کرنے والا ایک، اس نے سجدہ نہیں کیا اس ہستی کو، تو اس کو دھتکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، کہا کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا نا، اب تو مردود ہے۔ یہ داستان سنیوں کا بچہ بچہ جانتے ہیں، ہمارے اس پہ بہت تقریر ہوتی ہے، لیکن اصل جو نتیجے تک ہمیں پہنچنا ہے آج اس کی طرف خاص توجہ۔ ابلیس کو معلم الملائکہ، امام اہل سنت کے والد سیدی امام المتکلمین علامہ نقی علی خان نے اپنی کتاب میں لکھا معلم الملائکہ، فرشتوں کا استاد۔ میں ان کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے آج اس کو فرشتوں کا استاد کہہ دیتا ہوں۔ فرشتوں کے استاد کو صرف اس لیے شیطان بنا دیا کہ تو نے میرے آدم کو سجدہ نہیں کیا، یعنی کتنا پیار ہے، یعنی آدم جو تیرا ہے وہی میرا ہے، اور جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں۔ حتیٰ کہ جس نے سب سے پہلے سجدہ کیا اس کو اتنا بلند مرتبہ دے دیا کہ جبریل اب تو نے سب سے پہلے اس کے سامنے سر جھکایا، ہم نے سارے فرشتوں کا سردار تجھے بنا، سید الملائکہ کا لقب عطا کیا، سرداری عطا کر دی۔ غور فرمائے یہ شان ہے، اتنا سب کچھ عطا کرنے کے، یعنی یہ منصب ہم جب دیکھتے ہیں تو اس منصب میں صحابہ، اولیاء، اغواس، اقطاب، ان کے اپنے مراتب اس طریقے سے چھپ جاتے ہیں جیسے سورج کے سامنے ستارے چھپ جاتے ہیں۔ بھائی کوئی غوث اس مرتبے کے سامنے کچھ نظر آتا ہے، کوئی قطب اور ابدال اس مرتبے کے سامنے کچھ نظر آتا ہے؟ ایسے ہی نظر نہیں آتا جیسے چاند سورج نکلتا ہے تو اس کے سامنے ستارے نظر نہیں آتے۔ یہی ہے نا، اتنا سب کچھ کروا کر کے اب میرے اور آپ کی عبرت کے لیے پہلے دن سامان کیا کیا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب مت جا، اور اس کو کہا یہ شجر ممنوع ہے، اس کے قریب مت جا۔ بطور مفہوم آپ کی تفہیم کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ شجر ممنوع، ایسا پھل جس کے قریب جانے سے منع کیا، ایسا درخت جس کے قریب جانے سے منع کیا، قریب مت جانا۔ وہ جانے والا قریب تو نہ گیا، لیکن تفاسیر کی تفصیل کے مطابق، کیونکہ قریب جانے کے لیے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ قریب جائیں گے تو کھائیں گے بھی، اور اس کے فرمان میں تو بہت حکمتیں ہیں۔ قریب تو نہیں گئے لیکن ہیلے سے جس سے منع کیا گیا تھا کسی کھلانے والے نے کھلا دیا، کسی کھلانے والے نے کھلا دیا، انہوں نے کھا لیا۔ بظاہر وہ گناہ نہیں تھا اور حقیقتاً بھی وہ گناہ نہیں تھا۔ اب جو نتیجے کی طرف ہم آ رہے ہیں وہ بہت عبرت آمیز ہے۔ اگر کوئی اسی کو سمجھ لے تو اللہ کرے اس کی زندگی بدل جائے۔ اپنی بیوی کے ساتھ
جنت میں مزے سے رہ رہے تھے، کسی چیز کی ممانعت نہیں تھی سوائے ایک کے، نہروں میں غسل کرنا ہے کیجئے، کپڑے پہننا ہے پہنے، کھانا ہے کھائے، جو کرنا ہے کیجئے، صرف اس کے قریب مت جانا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اسی شجر ممنوع کا پھل کھا لیا۔ وہ پھل کیا تھا؟ اب ہماری قوم اس کی تحقیق میں جاتی ہے، وہ سوچتے ہی نہیں کہ آخر یہ ہے کیا، وہ تھا کیا، اسی کے چکر میں الجھے ہوئے۔ لیکن کیوں روکا گیا تھا، اور اس کے بعد جو اس میں ہمارے لیے کیا ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ ہم نے ہمیشہ الجھنا ہی ہے، یہ قوم الجھتی رہتی ہے۔ وہ پھل تھا وہی جو بھی تھا، اب تک اس پر ہم بحث کر رہے ہیں اور اسی پہ اب تک مطمئن نہیں کہ وہ تھا کیا، جو بھی تھا، لیکن وہ شجر ممنوع تھا، منع کیا ہوا تھا، اس کے قریب مت جانا، اور کھا لیا۔ اتنا بڑا محبوب کہ اپنے نبی کا نور جس کی پیشانی میں رکھا جاتا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، محبوب کا نور جس کی پیشانی میں رکھتا ہے، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا جاتا ہے، جنت میں بنایا جاتا ہے، سر پہ تاج خلافت رکھا جاتا ہے، جو تیرا وہی میرا، یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ لیکن بس ایک ہی بات تھی، ہم نے کہا تھا نہ جانا، جب نہ جانا تو نہ کھانا، لیکن آپ نے تو کھا لیا۔ اب کھا لیا تو اس کی شان ربوبیت میں کیا فرق آیا؟ اگر وہ شجر اتنا سب کچھ کھلا رہا تھا، اگر ایک شجر ممنوع کھایا تو شان ربوبیت میں فرق کیا ہے؟ ہمارا رب تو ہے وہی کہ اگر سب بھی باغی ہو جائیں تو اس کی شان ربوبیت میں فرق آتا نہیں۔ بے شک سب فرما بردار ہو جائیں تو بھی فرق نہیں آتا، سب غدار ہو جائیں تو بھی فرق نہیں آتا، کیونکہ رب اتنا بڑا ہے کہ اب اس کے اوپر کوئی بڑائی نہیں ہے اور اس کے اوپر کچھ ہے بھی نہیں، وہاں اوپر کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ساری حدیں جہاں ختم ہے، لا ضد لہ ولا مد لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جواب، نہ کوئی مثل ہے نہ مثال ہے، ورنہ اسے نہ ڈبایا جا سکتا ہے نہ اسے گرایا جا سکتا ہے۔ وہ واحد ہے جو نظر نہیں آتا لیکن وہ ڈبا بھی دیتا ہے، وہ گرا بھی دیتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کنکر کو ڈبا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو ہزاروں ٹن کے جو وہ کشتی کو اور جہاز کو گراتا نظر آتا ہے اور بتاتا ہے میری قدرت دیکھو، کنکر کو ڈباتا ہوں جو چھٹاک بھر کا بھی نہیں ہے، اور جہازوں کو تراتا ہوں جس کا ہزاروں کلو وزن ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ وہ رب محمد ہے جسے وحدہ لا شریک۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان خداوندی۔ وہاں تغیر اور تبدیلی نہیں ہے، نہ وہ دودھ پیتا ہے، وہ دودھ پیتا نہیں ہے، وہ دودھ پلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دودھ نکالتا کہاں سے ہے؟ جب سائنس کے دماغ میں وہم بھی نہ گزرا تھا کہ دودھ آتا کہاں سے ہے، تب میرا اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ خون اور گوبر کے بیچ میں دودھ رکھتے ہیں، لیکن نہ اس میں خون کا رنگ آتا ہے نہ گوبر کی بدبو آتی ہے۔ جو دودھ کو اس حفاظت کے ساتھ رکھے، دو بظاہر دو ناپسندیدہ چیزوں کے درمیان، بظاہر دو ناپسندیدہ چیزوں کے درمیان کوئی جھلی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، صرف اس کا حکم رکاوٹ ہے۔ خون کو حکم ہے دودھ میں ملنا مت، اور دودھ کو حکم ہے خون میں ملنا مت، لیکن حکم خدا کا پابند خون بھی ہے اور دودھ بھی۔ بے شک یہ میرے اللہ کی شان، اس کی شان تو سمجھو۔ پوری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، جب تک یہ قوم اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرے گی، اسی طرح ٹامک ٹوئیاں کرتے رہے، کیونکہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ ملتا نہیں۔ جب تک خدا کی معرفت، کیا پتہ ہے اللہ کے بارے میں آپ کو اور ہم کو؟ کیا پتہ ہے؟ کیا پتہ ہے؟ جب توحید سکھائی جاتی ہے تو لوگوں کو برا لگتا ہے۔ بھائیو، ہماری توحید اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ہمارا یہ نظریہ کچھ لوگوں کا ہماری قوم میں بن گیا ہے، اگر پیر کو پکاریں گے تو مدد ہوگی،
اور اللہ کو پکاریں گے تو پتہ نہیں مدد ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ یہ صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ مفتی صاحب قبلہ ابھی جو رونا رو رہے تھے یہ بہت ہے کہ مسلمان رب بھی سبب میں۔ میرے بھائیوں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ کتنا ہی بڑا پیر ہو یہ ہماری تو اہل سنت سے بڑھ کر کسی کے یہاں درس توحید نہیں۔ اگر کسی کو توحید بیان کرنی بری لگتی ہے تو وہ اپنے لیے کوئی اور مسلک تلاش کر لے، اہل سنت کے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یاد رکھنا اس سے باطل گمراہ مکاتب فکر جو ابھی تک مکتب ہی میں طفل کی حیثیت سے موجود ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے۔ بھائیوں یہی تو رونا ہے، ہم نے توحید بیان کرنا چھوڑ دیا تو وہابیہ نے توحید پہ قبضہ کر لیا، ہم نے صحابہ بیان کرنا چھوڑ دیا تو دیابلہ نے صحابہ پہ قبضہ کر لیا، اور ہم نے اہل بیت بیان کرنا چھوڑ دیا تو روافض نے اہل بیت پہ قبضہ کر لیا۔ نہ توحید ان کی تھی، نہ صحابہ ان کے تھے، نہ اہل بیت ان کے تھے، ارے سب تو ہمارا ہے اس لیے کہ ہم نبی کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے کیا صحابہ کا ذکر چھوڑا، دیابلہ گھسائے وہاں، ہم نے کیا ذکر اہل بیت چھوڑا، روافض گھسائے وہاں، ہم نے کیا توحید چھوڑ دیا بیان کرنا، وہابیہ گھسائے وہاں۔ میں پھر کہتا ہوں غیر ضروری لوگوں کا ذکر چھوڑ کر ان ضروری عنوان پہ محنت کرو، آج بھی وہی رنگ آئے گا جو آج سے صدیوں پہلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ بہت عمدہ۔ اگر رنگ جمانا ہے تو اسی پہ محنت کرو جس پہ اکابرین نے، شاہ ولی اللہ نے جو رنگ جمایا تھا، شاہ عبدالعزیز نے جو رنگ جمایا تھا، مجدد الفسانی نے جو رنگ جمایا تھا، صابر کلیر نے جو رنگ جمایا تھا، غوث العظم دستگیر نے جو رنگ جمایا تھا، معین الدین خواجہ اجمیر نے جو رنگ جمایا تھا، دادا علی حجویری نے جو رنگ جمایا تھا، اور 14ویں صدی میں بے مثال مجدد میرے امام احمد رضا نے جو رنگ جمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ وہاں نہ ابا کا ذکر ہے، نہ دادا کا ذکر ہے، نہ اماں کا، وہاں ذکر ہے تو خدا کا ذکر ہے، رسول اللہ کا ذکر ہے، صحابہ کا ذکر ہے، اہل البیت کا ذکر ہے، اور اہل الذکر کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالانکہ چھوٹے موٹے نہیں تھے کوئی بات، یہاں تو سب باپ دادا کو ہی لے کے بیٹھے ہیں، یہاں تو سب اپنے اپنے پیروں کو لے کے بیٹھے۔ بھائیوں اپنا پیر صرف اپنے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں دین کا مبلغ بننا ہوگا، ہمیں دین کا داعی بننا ہوگا۔ لوگ پریشان ہیں، لوگ سدھرتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا پیش ہی کٹورے کرتے ہو، پیالے کرتے ہو، سمندر پیش کر کے دیکھو نا، دنیا نہ قریب آئے تو پھر بات دور نکلتی ہے، لیکن یہ حقائق ہے، سچائی۔ عقیدہ توحید ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں، اسی لیے وہ جادوگروں کے پاس جا رہے قسمت سنبھالنے، بے شک، اسی لیے وہ پنڈتوں کے پاس جا رہے قسمت سنبھالنے۔ انہیں پتہ نہیں بھائیوں، جو لوگ درختوں کے پجاری ہیں انہوں نے آپ کی قسمت کب سنبھالنا؟ قسمت تو ان سے سنورنی ہے نا جو خدائے وحدہ لا شریک کے پجاری ہیں، جو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھتے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھتے۔ اپنے اللہ سے اپنا رشتہ کب مضبوط کرو گے؟ تو بہرحال دو بات دور نکلتی جاتی ہے۔ میں جلدی سے عنوان کی طرف آتا ہوں، تمہید میں وقت نہ چلا جائے۔ اس خلیفہ کہلانے والے اور بن جانے والے معصوم میں پہلی بات تو معصوم ہم اس کو کہتے ہیں اپنے عقیدے میں معصوم شرعی، جس سے گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا، یعنی وہ حفاظتوں کی ایسی دیواروں میں ہے کہ اس سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں میں آپ کو اتنی بات بتا دوں، جب وہ دودھ کو خون اور گوبر سے بیچ میں محفوظ رکھ سکتا ہے تو دودھ تو اس کا محبوب نہیں ہے، دودھ تو خالص اس کی مخلوق ہے جو مخلوق کے لیے بنی ہے۔ ذرا توجہ کرو، یہاں پر انبیاء کی عصمت کو بھی لوگ سمجھ جائیں، بہت آسان لب و لہجہ۔ دودھ اللہ کا محبوب نہیں ہے، مخلوق ہے اور مخلوق کی خاطر ہے۔ تو جس مخلوق کو مخلوق کی خاطر بنایا، اس دودھ کو خون اور گوبر سے ایسا محفوظ رکھتا ہے، تو جن انبیاء کو اپنی خاطر بنایا سبحان اللہ، پھر ان کو ناپسندیدہ اعمال سے اس نے کیسے محفوظ رکھا؟
ارے جو صدف کو سمندر کی تہہ میں پانی کے قطروں سے محفوظ رکھتا ہے، جب صدف کو اتنا محفوظ رکھتا ہے تو جن انبیاء کو اپنا محبوب بنایا ان کو کتنا محفوظ رکھتا ہے؟ یہ ان کی شان ہے کہ ان سے بلکہ میں تو اہل سنت کا نظریہ یہ بیان کرتا ہوں کہ نبیوں کے قریب سے کبھی گناہ گزر کر بھی نہیں جاتا، بے شک تصور گناہ بھی وہاں قریب سے گزر کر نہیں جاتا۔ یہ انبیاء کی شان ہے، ہم ادب والے یہ کہتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں اگر آ گئی ہے تو آگے چلیں۔ اگر کوئی کچھ کرے تو اس کی شان ربوبیت میں کوئی فرق نہیں، لیکن وہ رحمان اور رحیم ہے، پھر وہ غیور بھی ہے، اور غیور ایسا ہے، ایسا غیور کہ جب غیرت کرنے، جب محبت کرنے پر آئے تو محبتوں کی کوئی حد نہیں، اور جب اظہار غیرت کے لیے آئے تو پھر اب شان کیا ہوتی؟ جب شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تو اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو چلو آدم ایک بار ایسا ہو گیا آئندہ نہیں کروں۔ اس پہ آپ کی توجہ، آدم معصوم ہے، حضرت آدم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، عوام کے خیال میں جسے خطا کہتے وہ کوئی خطا نہیں ہوئی، ہم اس کو نام دیتے لغزش پیغمبرانہ کا صدور ہوا، بس اس کو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور اس لغزش پیغمبرانہ میں بھی کروڑوں حکمتیں تھیں، توجہ ہے آپ کی۔ پھر کیا ہوا؟ اس شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کے بعد مہلت نہیں دی گئی، صرف ایک لغزش پیغمبرانہ پر، ایک لغزش پیغمبرانہ پر یہ کہہ دیا گیا آپ کو جنت سے نکلنا ہوگا، نکلیے آپ جنت سے، یہ نہیں آئندہ نہیں کرنا، مہلت دیتے آئندہ نہیں کرنا، مہلت دیتے آئندہ نہیں، خلیفہ بنایا، مسجود ملائکہ بنایا، محبوبیت کا اعلان کیا، چنا، صفی بنایا، لیکن جب ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو ان پر جلال کا اظہار نہیں ہوا، ان پر عتاب نہیں ہوا۔ ہم تو ادب سے یہ کہتے ہیں نہ عتاب تھا نہ جلال تھا، بعد میں پیدا ہونے والے ہر آدمی کے لیے عبرت کا سامان تھا۔ آدم کے ساتھ یہ کرتا ہوں تو آدمی کے ساتھ کیا کروں گا؟ توجہ کرنا، مہلت نہیں دی، جنت سے نکل جاؤ، اور ایسے نہیں نکلو، آگے اس پہ خاص توجہ میرے جوانوں، دل تھام کر سنو۔ میں قرآن کے حوالے سے تفسیر کیا ہوں، ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک جن جن لوگوں نے لکھا اس کا مفہوم پیش کر، سینکڑوں تفاسیر کا خلاصہ ہے یہ کہ جس وقت کہا جنت سے نکل جاؤ، کتنا بڑا محبوب، کتنا مقبول، کتنا پیارا کہ معلم الملائکہ کو اس کے لیے مردود کر کے نکال دیا، لیکن جب جنت سے نکالا تو ہماری عبرت کے لیے یہ بھی کہا ایسے نہ جائیں گے، آپ کے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے۔ تھوڑا رک کر غور کر کے سوچیں، میں کوئی خطابت کے جوہر دکھانے کا نہ عادی ہوں، نہ دکھانا چاہتا ہوں، نہ میرے پاس وہ جوہر ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سب اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر، ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ جس کو مسجود ملائکہ بنایا، لغزش پیغمبرانہ پر جنت سے باہر نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد کپڑے بھی واپس لیتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہتا کہ کپڑے چھین لیتے ہیں، میرا مسلک مکمل ادب ہے، لیکن اتنا ضرور ادب سے کہوں گا ہماری عبرت کے لیے کپڑے بھی واپس لے لیتے ہیں، اور کپڑے واپس لینے کے بعد میاں بیوی میں جدائی کر کے گھر بکھیر بھی دیتے ہیں۔ بیوی جدہ میں ہے اور شوہر ہندوستان میں ہے، اور جب آدم علیہ السلام کے کپڑے واپس لے لیے گئے، اتنی حیا آئی آپ کو کپڑے واپس لینے پر کہ آپ نے اپنے وجود پر جنت کے پتے ڈھانپ لیے، جنت کے پتے اپنے وجود سے لپیٹ لیے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، بتاؤ وہ لغزش پیغمبرانہ
نہ گناہ تھی، نہ خطا تھی، نہ بغاوت تھی، نہ نافرمانی تھی، صرف لغزش پیغمبرانہ تھی شان معصومیت کے ساتھ، ایک لغزش پیغمبرانہ تھی جس میں کروڑوں حکمتیں تھی۔ کپڑے تک واپس لیے گئے، جنت سے تک نکال دیا گیا اور اپنے الفاظ میں گھر کو بکھیر دیا گیا۔ جنت میں جس کا گھر بسایا تھا میاں بیوی کو جدا کر دیا۔ آپ بتاؤ اگر یہ کام معصوم کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں اور زمین پہ آنے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے تو 200 سال تک کے مناتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ بھائیو قبولیت کا اعلان کرنا تو دور کی بات، 200 سال تک کوئی جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ اتنا روتے ہیں کہ روتے روتے آنسوؤں کی اللہ اکبر آنسوؤں کی جھیلیں بن جاتی ہیں۔ اتنا روتے ہیں کہ جہاں روتے رونے سے آنسوؤں کی وجہ سے زمین پہ کیچڑ بن جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ کیفیت تھی۔ حضرت سیدنا آدم نے اپنا وجود نہیں دیکھا، ان 200 سال میں اتنا بے چین ہوئے، اتنا بے قرار ہوئے۔ ہمیں کیا پیغام ملا؟ اگر معصوم لغزش پیغمبرانہ کرے تو گھر بھی بکھر رہا ہے، بیوی بھی جدا ہو رہی ہے، جنت سے نکالے بھی جا رہے ہیں، کپڑے تک واپس لیے جا رہے ہیں۔ اب ذرا اس کو سامنے رکھو، وہ لغزش پیغمبرانہ کروڑوں حکمتوں کے تحت تھی، اللہ اکبر، اور اس کو سامنے رکھو اور پھر دیکھو جب معصوم کے ساتھ لغزش پیغمبرانہ پہ یہ کرتے ہیں تو پھر قیامت کے دن زنا کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اس کو سوچو، اس کو ذرا تصور میں لا۔ پھر سود کا دھندا کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ پھر اس کے بعد عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ کجا لغزش پیغمبرانہ جس کے صدقے میں کروڑوں انسان کو وجود مل گیا، یہ دنیا آباد ہو گئی۔ اندازہ فرمائے جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں ویرانہ ہوتا ہے، وہ گناہ تھا ہی نہیں اس لیے اس کے بعد آبادی ہی آبادی ہوئی۔ لیکن ہمارے لیے عبرت کیا ہے؟ سوچو تو صحیح، لغزش پیغمبرانہ کے بعد 200 سال تک کے جواب نہیں دیا جاتا، اور یہاں ہم سوچتے ہیں ادھر میں ہاتھ اٹھاؤں گا کس کے بعد؟ عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنے کے بعد ہاتھ اٹھاؤں گا، اللہ میری بیٹی کو رشتہ دے دے اور میرے گھر رشتوں کی قطار لگ جائے گی۔ ذرا غور تو کرو، میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن اپنے حالات تو دیکھیے، حرام لقمہ کھاتے رہیں گے، ادھر پکاریں گے یا اللہ، اور ادھر جو ہے ہماری مراد پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، آج جو گھر بکھر رہے ہیں کیا آپ نے پہلے دن نہیں دیکھا؟ لغزش پیغمبرانہ پر میاں بیوی میں اتنی دوری پیدا کر دی، ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہ گئے۔ اللہ اکبر، آج ہمارے یہاں نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے ہم زنا کی فلمیں دیکھیں گے، پھر میاں بیوی میں محبتیں قائم رہے گی۔ اللہ اکبر، ارے پہلے کے لوگ جاہل تھے، تم جن کو جاہل ہونے کا تانا دیتے ہو وہ صحیح کرتے تھے غلط کرتے تھے، یہ فیصلہ علماء کریں گے، مفتیان کرام کریں گے۔ میں صحیح غلط کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، صرف اتنا کہہ رہا ہوں یہ راجستھان کے لوگ جو بوڑھے ہیں، ہمارے علاقے کے بھی بوڑھے لوگ، اگر کسی کے آنگن میں جا کر گھر میں آدمی صرف ایڑی رگڑ دے تو بوڑھی عورتیں کہتی تھی بھائی ایڑی نہیں رگڑنا یہاں ورنہ ہماری روزی سے برکت اٹھ جائے گی۔ ایڑی رگڑنے پر یہ تھا، ارے بھائی گھر کی جھاڑو لے جا کر آنگن نہیں جھاڑنا، حالانکہ میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں، صرف ان کی حساسیت بیان کر رہا ہوں۔ گھر کی جھاڑو باہر نہیں دینا آنگن میں، آنگن کی جھاڑو گھر میں لا کر مت دینا ورنہ گھر کی برکت اٹھ جائے گی۔ حالانکہ یہ چیز صحیح نہیں تھی، مگر ان کو احساس کتنا تھا، ایری رکھ لیں گے نہ رگڑنے تو ورنہ نحوست آ جائے گی، گھر کی جھاڑو آنگن میں جائے گی، آنگن کی جھاڑو گھر میں آئے گی، نحوست آ جائے گی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کتنے بے غیرت ہو گئے، وہ ایڑی رگڑنے نہیں دیتے تھے، برکت چلی جائے گی، اور آپ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ کیسے گھر میں برکت آئے گی، روزی میں برکت کیسے ہوگی؟ گھر کی جھاڑو باہر نہیں لگنا چاہیے، اللہ اکبر، ورنہ برکت چلی جائے گی۔ تو گھر کی بہو بیوٹی پارلر میں جا رہی ہے تو کون سی برکت آ جائے گی؟ اندازہ، وہ گھر کی جھاڑو کو باہر نہیں جانے دینا چاہتے تھے، اور یہاں گھر کی بیٹی آرکیسٹرا میں جا رہی ہے، گھر کی بیٹی فلم میں جا رہی ہے، گھر کی بیٹی گارڈن میں جا رہی ہے۔ میں ان کے اس نظریے کی تائید نہیں کرتا، لیکن
لیکن وہ جس کو غلط سمجھتے تھے کس شان کے ساتھ غلط سمجھتے تھے، حالانکہ غلط کو غلط طور پر وہ غلط سمجھتے تھے. کاش کہ اس وقت ان کو کوئی دین سکھا دیتا تو واللہ کبھی زنا نشہ گناہ پروموٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک بات. اور دوسری بات، اور پھر گفتگو اینڈ کی طرف. ایک نبی اللہ کے پیغمبر ہیں بڑے عظیم، جن کو دنیا سیدنا یونس علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے. یونس علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے. میں واقعہ نہیں بیان کروں گا، صرف اشارہ دوں گا تاکہ ہم سمجھیں ہم کہاں ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے کیسے؟ بس اتنی بات تھی، اتنی سی بات. کیا؟ قوم بگڑ گئی تھی، اللہ نے کہا ان کو سدھار دو. ان کو سدھارنے کے لیے گئے، قوم نے نہیں مانا. اللہ نے کہا کہہ دو عذاب آئے گا. ادھر عذاب آئے گا کہہ دیا، عذاب نظر بھی آنے لگا. اللہ کی اجازت سے پہلے، توجہ، اللہ کی اجازت سے پہلے یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر قوم کو غصے سے چھوڑ دیتے، بیوی بچوں کو لے کر نکل جائے. دریا کے کنارے پہنچے، بیوی بچے مس ہو گئے، اور یہ خود جب کشتی میں بیٹھے اور کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو چکر آنے لگے، کشتی ہچکولے کھانے لگی، بھنور میں آ گئی. ملا نے کہا جو کشتی چلانے والا تھا، اس نے کہا میری کشتی یوں ہی نہیں ڈولتی. کہا کیسے ڈولتی ہے؟ تو کہا کوئی بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگتا ہے تو اس کشتی کو چکر آتے ہیں، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ کہا اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو دریا میں پھینک دینا پڑتا ہے ورنہ پوری کشتی ڈوب سکتی ہے. تو کون ہے تم میں بھاگا ہوا غلام؟ تو حضرت یونس علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا میں ہوں بھاگا ہوا غلام، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر جا رہا تھا. اللہ، انہوں نے اپنے جملوں میں کہا ہم تو نہیں کہہ سکتے ادب کی وجہ سے. تو لوگوں نے کہا آپ کا چہرہ نورانی، اتنے نورانی چہرے والے آپ بزرگ، آپ غلام نہیں لگتے، نہ بھاگے ہوئے لگتے ہیں. ہم ایک کام کرتے ہیں، قرآن ڈالتے ہیں کہ واقعی اس میں بھاگا ہوا غلام کون ہے. پہلی بار قرآن ڈالا، پوری کشتی کے نام ڈالے، نام نکالا تو یونس علیہ السلام کا نام تھا. پھر ان کو یقین نہیں آیا اتنا نورانی چہرے والا بزرگ بھاگا ہوا غلام نہیں ہو سکتا. دوبارہ قرآن ڈالا تو یونس علیہ السلام کا نام آیا. تیسری قرآن ڈالا تو یونس علیہ السلام کا نام آیا. آخر دنیا نے دیکھا، تاریخ کے اوراق گواہ ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے نکال کے دریا میں ڈال دیا گیا اور یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا. جب مچھلی نے نگل لیا تو یونس علیہ السلام 3 اندھیروں کے درمیان آ گئے. ایک تو رات کا اندھیرا، ایک تو دریا کا اندھیرا، اور ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. صرف اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کا پیغمبر بستی چھوڑ کر کے جا رہا تھا. اولاد بھی گئی، بیوی بھی گئی، اور خود بھی مچھلی کے پیٹ میں آ گئے. 40 دن تک یونس علیہ السلام ورد کرتے رہے اس اندھیرے میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا ترجمہ بعین ہی لفظ ہی تو ہم نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت کی وہ توحید بیان کرتے ہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اور میں نے جو چاہا اپنی مراد کو میں نہ پہنچا، یا میں نے جو نہیں کرنا تھا وہ کر لیا. لیکن اگر ہم اس کو عام انسان کے لیے ترجمہ کریں گے اپنے لیے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا اور میں ظالموں میں سے ہوں، ہم اپنے لیے کہیں گے. لیکن نبی کے لیے بطور ادب یہ کہیں گے کہ میں نے جو چاہا وہ مراد کو میں نہ پہنچا. اندازہ فرمائے 40 دن تک کہتے رہے یونس علیہ السلام. بالآخر 40 دن کے بعد یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، اور جب نکلے ہیں تو چمڑی اتنی نازک ہو گئی تھی کہ دھوپ اور ہوا بھی برداشت کرنے کے قابل نہ تھی. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کا پیغمبر معصوم اگر اللہ کی اجازت کے بغیر صرف بستی چھوڑ کر نکل جائے تو ان کو یہ مصیبت آتی ہے کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑتا ہے. اب میرے بھائیوں، اب اپنے مسائل کو سامنے رکھو ان 2 واقعات کے روشنی میں، اور پھر دیکھو ہماری مشکلیں کیوں ہیں، ہماری پریشانیاں کیوں ہیں، ہماری تکالیف کیوں ہیں، ہماری روزی میں برکت کیوں نہیں.
نہیں ہیں, ہماری بیٹیوں کو رشتے کیوں نہیں ہیں, ہم بے چین کیوں ہیں, ہم بے قرار کیوں ہیں, ہمیں بڑی بڑی بیماریاں کیوں ہیں. بھائیو وہاں لغزش پیغمبرانہ پر ایسی مصیبتیں آتی ہیں, اور یہاں ہم تو پاپ پہ پاپ کیے جا رہے ہیں, جرائم پہ جرائم کیے جا رہے ہیں. بھائیو وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگیوں میں موجود نہیں, بلکہ ہم تو گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے, ہم تو پاپ. اور وہاں یونس علیہ السلام لغزش پیغمبرانہ کے بعد کہہ رہے ہیں انی کنت من الظالمین. لغزش گناہ کے بعد نہیں, لغزش پیغمبرانہ کے بعد کہہ رہے ہیں انی کنت من الظالمین. وآدم علیہ السلام لغزش پیغمبرانہ کے بعد کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا ظلمنا ظلمنا, اور وہاں کہا جا رہا ہے انی کنت من الظالمین. لغزش پیغمبرانہ کے بعد, اور یہاں پوری رات زنا کی فلم دیکھ رہا ہے, اور صبح کو جب نکل رہا ہے سفید لباس پہن کے, میں مخیر قوم و ملت. غور تو معصوموں کی شان کیا, وہ اپنے آپ کے لیے کہہ رہے انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا. اور ہم لوگ سود کے دھندے کر کے بھی جب تک ہمارے نام کے ساتھ کوئی حاجی نہ لگائے ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پہنچتا. وہ معصوم ہو کر بھی اپنے لیے ظلمنا انفسنا کہہ رہے ہیں, اور ہم پاپی ہو کر بھی اپنے آپ کو جنتی سے کم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور گناہ کیسے کیسے, کوئی نشے میں ڈوبا ہے, کوئی غیبت میں ڈوبا ہے, کوئی حرام کاروبار میں ڈوب. بھائیو اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو کتنے جوان ہیں جن کی نگاہیں عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے سے محفوظ ہیں. کیا لوگوں کے کان تک یہ آواز نہیں پہنچی کہ جو لوگ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں جب مریں گے تو موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. اللہ, زنا کی فلمیں دیکھنے والوں تک کیا یہ آواز نہیں پہنچی کہ سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے 7 مرتبہ مر کے زندہ ہو جانا گوارا ہے, لیکن کسی کی ران دیکھنے کی بھی میں ہمت نہیں کر سکتا. 7 بار موت کی تکلیف اٹھا سکتا ہوں, لیکن ایک بار کسی کی ننگی ران نہیں, ننگی ران کی بات چل رہی ہے, اور ہم کیا کیا دیکھتے ہیں. سوچو تو صحیح, پھر یہ قوم کیسے عروج پہ جائے, یہ قوم ترقی پہ کیسے جائے. اتنے گناہ, اتنے جرائم. نشہ تو آج عام ہے میرے بھائیوں, 7-7, 8-8 سال کے بچے لاشعوری طور پہ نشے کی طرف جائیں. ان کو روکے گا کون, ان کو کون منع کرے گا. اس لیے کہ آج سدھارنے والے جب خود پاپی ہو جائیں تو کون روکے گا. شادیوں کے اندر گاجے بج رہے, گانے بج رہے, گھروں کے اندر کیا بیٹیوں کو ہم نے اپنے بازو میں بٹھا کر سیریلوں میں زنا کی فلمیں دکھائی. ایک دور وہ تھا کہ بیٹی باپ کے سامنے آنے سے ہچکچاتی تھی, اور ایک دور یہ کہ باپ اور بیٹی دونوں بیٹھ کے سیریل دیکھتے. انا للہ و انا الیہ, کیا ماحول بنے گا. اور پھر اسلامی معاشرہ کے جلسے کیا کام آئیں گے. اور پھر ہاتھ طوفان تو یہ ہے کہ مسجدیں ویران, جو نماز انسان کو سنوار سکتی تھی اس نماز سے کوسوں دور ہے. نماز کی بات کرو تو لوگ کان کو جانے لگ, سر کو جانے لگ. ابھی پھر مولانا نماز کو پڑھے. میں نے کہا مولا نے قرآن کی کوئی سورت نہیں چھوڑی جس میں نماز کا ذکر نہ کیا. یاد جب مولا نے کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا ذکر کیا, کم و بیش 700 مرتبہ, کسی عبادت کے لیے اتنی تلقین نہیں کی جتنی نماز کے لیے. اور پھر کہہ دیا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. جس معاشرے میں نماز ہوگی انشاءاللہ وہ معاشرہ برائیوں سے پاک ہوگا. بے شک. لیکن نماز کے لیے آتا کون ہے؟ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگتے ہیں, نماز نہیں پڑھنا چاہتے, فجر میں نہیں آنا چاہتے. سن رہے ہیں, ہر سال سن رہے ہیں کہ امام حسین نے سجدے میں جام شہادت نوش کیا, لیکن شربت تو بنا سکتے, کھچڑا تو بنا سکتے, 10 دن کی محفل تو کر سکتے, سجدے کی طرف نہیں آ سکتے. شیطان ہمیں سجدے کی طرف آنے نہیں دے رہا ہے. اور یاد رکھنا, اللہ اکبر, اگر ولیوں کی بھی ماننے والے ہو تو کم سے کم ولیوں کی تو بات سن لو. اولیاء کہتے ہیں, سرکار غریب نواز فرماتے, سرکار غریب نواز کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا. نماز کے متعلق پوچھا جائے گا.
اس دن جانور بھی بے نمازی کو تان کریں گے، تان، جانور بھی تان کریں گے، جانوروں کی طرف سے بھی تانا دیا جائے گا کہ تم بے نمازی تھے، خدا کا کھا کے اس کے ساتھ بغاوت کرتے تھے۔ جس نے 600، 1000، 10,000، 20,000 کی نوکریاں دی، ہم اس کے سامنے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں۔ جس اللہ نے ہر نعمت سے نوازا، اس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق نہیں۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجدوں کے اندر نمازی کہاں ہے؟ فجر کی نماز میں دیکھ لو، اللہ اکبر، گھنٹوں جم کے لیے ٹائم ہے، گھنٹوں ٹیوشن کے لیے ٹائم ہے۔ 25 سال اسکول کا علم حاصل کر سکتے، کالج کا علم حاصل کر سکتے، 8 منٹ نماز کے لیے نہیں نکال سکتے۔ بھائیو، سب کے لیے ٹائم نکالو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی ہے، میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ بار بار علماء اعلان کرتے، یہاں تک کہا گیا جب بے نمازی اپنی قبر سے اٹھے گا تو کالے سور کی شکل میں اٹھے گا، کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا، پھر بھی ہم ڈرتے نہیں، ہم لرزتے نہیں، ہم کانپتے نہیں۔ ارے موسمیات کے ماہرین اگر اعلان کر دے، کیا اعلان کر دے کہ طوفان آنے والا ہے، تو اس سے بچاؤ کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صادق و مصدوق کہہ رہے ہیں، بے نمازیوں تم کالے سور کی شکل میں اٹھو گے۔ اس سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر نہیں کرتے، کوئی کوشش نہیں کرتے، کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، ایک دن مرنا ہے میرے بھائی، ایک دن موت آنا ہے میرے بھائی، موت کی تلواریں سر پہ لٹک رہی میرے بھائی۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ گے، وہاں بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ بھائیو، قبروں میں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، کچھ نہیں چلے گا میرے بھائی وہاں پر۔ وہاں تو صرف اور صرف ایمان کے بعد اعمال پوچھے جائیں گے اور کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو۔ یاد رکھنا، یہ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ جو کاروبار کے لیے محنت کرتے ہو، یہ مال یہی چھوڑ کے جانا ہے۔ جو لے کے جانا ہے وہ نیک اعمال ہے، جو چھوڑ کے جانا ہے اس کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو، اور جو لے کے جانا ہے اس کے لیے کچھ بھی محنت نہیں کر رہے ہو۔ کتنی نادانی ہے انسان کی۔ ممبئی جانا ہے تو گھر سے وہی نکال کے رکھتا ہے جو سفر میں کام آئے گا، دلی جانا ہے تو جو سفر میں کام آئے گا وہی بیگ میں رکھتا ہے، حج کو جانا ہے جو سفر میں کام آئے گا وہی ساتھ میں رکھتا ہے۔ ارے نادان، دلی، ممبئی اور حج کے سفر کے لیے وہ سامان نکال کے چن کے 8-10 دن پہلے سے رکھتا ہے جو سفر میں کام آئے گا۔ ارے جو اللہ تک پہنچنے کے سفر میں کام آئے گا اس کو صرف اعمال کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کوئی تیاری نہیں، بلکہ حالات تو یہ اتنے ناہنجار ہوئے، اللہ کے بھی نافرمان، رسول کے بھی نافرمان، گناہوں کے دل دادا، اور اب تو ماں باپ کی بھی بد دعائیں آج کے جوان بے دریغ طور پر لے رہے ہیں، اور سمجھایا جاتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں، یہ ماں باپ کیا، یہ بڈھے لوگ، ان کو کیا، ان کی کیا ہے۔ میرے عزیز، ہم لوگ بار بار لوگوں کو کہتے ہیں ماں باپ جن سے راضی انہی سے اللہ راضی، یہ بات یاد رکھ، اور جن سے ماں باپ ناراض ہیں اللہ ان سے راضی۔ اللہ کو ایک کام اتنا پسند ہے، اتنا پسند کہ اگر وہ کام کوئی کر لے تو اللہ اس کا سب گناہ معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ وہ ہے اللہ کی راہ میں جان دینا، جس کو کہتے ہیں شہید ہو جانا۔ شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور اللہ اس کو سب معاف کر دیتا ہے، اس کا ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، جو بھی کچھ کیا اس نے سب معاف۔ اور شہید کی روح کو سبز پرندوں کے قالب میں ڈال کر جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، وہ جنت میں جہاں چاہتے اڑتے پھرتے رہتے ہیں، یہ شہید لوگ۔ اور قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ان کو مردہ مت کہو، پھر منہ سے بڑی بات کہتا ہے کہ ان کو مردہ گمان بھی مت کرو۔ یہ شہید ہے، ہر شہید جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کو مردہ مت کرو۔ ایک بات بتاؤں، عالم کے انتقال کے بعد اگر اس کو کوئی مردہ کہے
کیا کہے؟ مردہ. تو زیادہ سے زیادہ کوئی اس کو فاسق کہہ سکتا ہے. ٹھیک. ولی کی مثال کے بعد کوئی ولی کو مردہ کہے تو کوئی اس کو زیادہ سے زیادہ گمراہ کہہ سکتا ہے. اس کا عقیدہ گمراہی کا ہے نا. لیکن شہید ایک عام آدمی ٹھیلا چلاتا تھا, کسان تھا, کھیت میں کام کرتا, لیکن وہ شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں. اب اس کو کوئی اگر مردہ کہے گا تو مفتیان کرام کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا, کیونکہ یہ قرآن کا منکر ہے. وہ کسان تھا بھائیو, بلکہ بڑھ کے کام باقی وقت اس کو وضو غسل بھی نہیں آتا تھا, لیکن صرف اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا مسلمان ہونے کی بنیاد پہ. تو قرآن کہہ رہے اس کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے. اس کو مردہ گمان بھی مت کرو, وہ زندہ ہے. اس کا عمل نہیں دیکھا جا رہا ہے, بلکہ شہید ہونے نے اس کو اتنا بلند مرتبہ عطا کر دیا. بات سمجھ میں آئی میری آپ کی؟ یہ شہید ہے, شہید کہ کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. اگر وہ شہید ہو جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے, کیونکہ مسلمان ہی شہید ہوتا ہے. مومن ہی کو ہم شہید کہتے ہیں, غیر مومن کو شہید ہم کہہ بھی نہیں سکتے. مومن صرف شہید ہے, اور جو شہید ہے انشاءاللہ وہ جنتی ہے. وہ مردہ بھی اس کو نہیں کہہ سکتے. مگر اب سن لو اور کان کھول کر کے سن لو, فلمیں دیکھ کر, سیریل دیکھ کر, ناول پڑھ کے, دنیا کے اس مکر اور مکرو چہرے سے متاثر ہو کر ماں باپ کو بڑھاپے میں صدمے دینے والوں, ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں, ماں باپ کے ساتھ غداریاں کرنے والوں, ماں باپ کو گالیاں دینے والوں, آنکھیں نکال نکال کر ماں باپ کو دیکھنے والوں, ماں باپ کو دکھ دینے والوں, ماں باپ کو گھروں سے نکال کر کبھی بہنوں کے یہاں کبھی بھائیوں کے یہاں پہنچانے والوں, ماں باپ کو چھوڑ کر سسرال میں گھر بسانے والوں, ماں باپ سے خرچہ روک کر مسجد مدرسوں میں اور نیک کام میں چندے دینے والوں, غور سے سن لو اور کان کھول کر کے سن لو. کچھ یاد رہے نہ یاد رہے, گفتگو کا یہ حصہ ضرور یاد رکھنا. اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اگر کوئی بندہ شہید بھی ہو جائے اور ماں باپ اس سے ناراض ہو, یا دونوں میں سے کوئی ایک ہی ناراض ہو, تو بھی شہادت کے بعد بھی اس کو جنت نہیں مل سکتی. اللہ, شہید ہو کر بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ ماں باپ شہید ہو کر بھی جنت نہیں ملے گی اگر ماں باپ ناراض ہیں. اور آج تو لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کو ناراض کر کے شادیاں کرتے ہیں. پسند کی شادی, پسند کی شادی, پسند اتنا بھوت سوارے پسند. میں نے کہا ماں باپ کب منع کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ہے ہی پسند کی شادی. بس اتنا ہے کہ پہلے ماں باپ پسند کر لے, بعد میں تم پسند کر. میرے بھائی اگر ماں باپ روک دیں, ماں باپ روک دے تو کعبے کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتے. ارے ماں باپ روک دے تو رکنے والا تو نبی کی زیارت سے بھی رک گیا. ماں کے روکنے پہ رکنے والا نبی کی زیارت سے رک گیا, لیکن کسی نے اس کو تان نہیں کیا کہ اویس اتنا بڑا عاشق تھا, ارے نبی کی زیارت سے تو رک گیا, گمنام ہو گیا, مرتبہ کم ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ ہو گیا. نہیں, ماں کے کہنے پہ نبی کی زیارت سے رکے ہیں تو خدا نے ماں سے وفا کی وجہ سے وہ مقام عطا کیا ہے کہ سب نبی سے دعا کروا رہے ہیں, اور نبی صحابہ کو بھیج کر ویسے کرنے سے امت کے لیے دعا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ یا رسول اللہ. لیکن میرے عزیز, میرے بھائی, ہم تو یہ چیزیں صرف دل بہلانے کے لیے سنتے ہیں, اس سے ہمیں عظمت پتہ نہیں چلی. تو میرے آقا نے فرمایا شہید ہو کر بھی ماں باپ اگر ناراض ہے جنت میں نہیں جائے گا, لیکن چونکہ شہید تھا اس لیے جہنم میں بھی نہیں جائے گا. جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام اعراف کہتے ہیں. یہ روایت میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو نقل کیا ہے سد الافاضل فخر الاماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی. اور کب تک وہ جنت کے باہر رہے گا؟ اس وقت تک جب تک اس کے ماں باپ کو راضی نہ کر دیا جائے. اگر ماں باپ راضی ہوئے تو ٹھیک, ورنہ وہ شہید ہو کر جنت نہیں مل سکتی.
تو شرابی ہو کر کے ماں باپ کے غدار کو جنت کیسے ملنا ہے؟ بے نمازی ہو کے ماں باپ کے غدار کو جنت کیسے ملنا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، اس دنیا سے رخصت کرنا ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر جانو۔ میں لوگوں سے یہ کہتا رہا کہ کسی کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھرری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر کے ملتا ہے۔ لوگ سال میں ایک بار حج کرتے ہیں، ماں باپ والو تم اتنے خوش نصیب ہو کہ ایک دن میں اگر 100 مرتبہ ماں باپ کی زیارت کرو تو اللہ تمہیں ایک دن میں 100 مقبول حج کا ثواب عطا۔ لیکن یہ بات بھی کہوں، شارحین حدیث نے، میں اپنی بات اب سمیٹنے لگا ہوں بلکہ ختم ہی کر دوں گا، خاص بات، جب یہ جلسے میں یہ بات کہتے ہیں نا مولانا لوگ اور خطبہ لوگ کہ بھئی جو ماں باپ کا چہرہ دیکھے اس کو کیا ملتا ہے؟ مقبول حج کا ثواب۔ لیکن پھر اس میں سب سمجھتے ہیں کہ میں تو ماں باپ کو خرچہ نہیں دوں گا دوا کھانے کا، گالیاں بھی دوں گا، مسجد کے زینے پہ بٹھا کے بھیک بھی منگواؤں گا، اور گھر جا کے جلسے کے بعد ماں کو دیکھوں گا مسکرا کے منافقانہ انداز میں، جیسے ایئر ہوسٹس مسکراتے ہیں اس طرح مجھے مقبول حج کا ثواب مل جائے گا۔ یہ آرٹیفیشل مسکراہٹ سے ماں باپ کو دیکھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہاں بات کر رہا ہوں، علماء میرے پشت پہ موجود ہے، مفتیان کرام موجود ہیں۔ ایک بات آپ کو کہوں، جب انسان کسی کو وہ مقام دے ہی نہ جو اس کا مقام ہو تو اس کا فائدہ نہیں ملتا۔ تھوڑی مشکل ہو گئی نا، بات آسان کرتا ہوں۔ اگر نبی کو دیکھو تو آدمی کیا بنتا ہے؟ اگر کچھ یاد ہو تو بول دے۔ نبی پاک کو دیکھ کے کیا بنتا ہے؟ مل کے بولے۔ تو ابو جہل کیوں صحابی نہیں ہے؟ ابو جہل کیوں صحابی نہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی کو نبی مانتا ہی نہیں تھا۔ جو نبی کو نبی کا درجہ نہ دے تو نبی کو دیکھنا اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ توجہ، جو نبی کو نبی کا درجہ نہ دے، نبی کو دیکھنا اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ دوسری بات، رمضان شریف میں اگر کوئی کافر مرے تو کیا جنت میں جا سکتا ہے؟ مومن مرے گا رمضان شریف میں تو جنت ہے۔ کافر رمضان شریف میں مرا تو جنوری میں مرنا اور رمضان شریف میں مرنا اس کے لیے برابر ہے، کیونکہ اس نے رمضان شریف کو کبھی رمضان شریف مانا ہی نہیں۔ تو جس نے رمضان شریف کو رمضان شریف کا درجہ نہیں دیا اس کو رمضان شریف کی برکت نہیں مل سکتی۔ نبی کو نبی کے درجے پہ نہیں مانا تو اس کو وہ مقام مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ ابو جہل کو ملا، ابو لہب کو ملا، عتبہ کو ملا، شیبہ کو ملا۔ ارے بھائی، جب نبی کے مقام کو نبی سمجھ کر کے اس نے نہیں دیکھا، وہ مقام نہیں دیا، تو نبی کو دیکھنا اس کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو جو اپنے ماں باپ کو ماں باپ کا درجہ دیتے ہی نہیں ہے تو ماں باپ کو دیکھنا ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ یہ ماں باپ کو دیکھنے سے ثواب انہیں کو ملتا ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، ماں باپ کو ماں باپ سمجھتے ہیں، جو ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، پھر ان کو کیا ثواب ملنا ہے؟ تو یاد رکھنا، اتنا سستا نہیں ہے جنت کا سودا، بہت کٹھن ہے۔ ڈگر پن گھٹ کی حالت تو یہ ہے، اگر بیوی کہہ دے کہ مجھے فلاں ڈریس چاہیے تو بیوی کے لیے جیب سے پیسے نکل جاتے ہیں، لیکن اگر ماں باپ کہے دوا کے لیے چاہیے تو بے شمار ناہنجار لڑکے ہیں جو کہتے ہیں جاؤ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے بھیک مانگو۔ کیا میں تمہیں یہی سب کرتا رہوں، یہی تمہاری خدمت کرتا رہوں؟ نہیں میرے بھائی، یاد رکھنا، ایک شخص آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تو نظر نہیں آتا، پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ میرے آقا نے فرمایا گھر جا اور جا کر دیکھ، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ آخر میں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ماں اور باپ کی دعا انسان کو کس مقام پہ لے جاتی ہے۔ یہ بات پہلے میں واضح کر دوں، مسجد میں چندہ دینے یا مسجد بنانے سے زیادہ ثواب، مدرسے میں چندہ دینے یا مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب، حج پہ رقم خرچ کرنے سے زیادہ ثواب، سب سے زیادہ ثواب اگر کہیں خرچ کرنے پہ ملتا ہے تو وہ ماں باپ پہ خرچ کرنے میں۔
ماں باپ پہ خرچ کرنے سے زیادہ ثواب، بلکہ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی دولت مند بننا چاہے تو ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرے. جو ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرے گا اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا مال بھی بڑھائے گا. صرف ان کے لیے دعا کر دو تو یہ ہے. اللہ اکبر. ان کی خدمت کرو تو کیا نہیں، خدمت کر. اچھا کچھ لوگ یہاں بیٹھ کر کے ابھی پھول رہے ہوں گے کہ میں تو خدمت کرتا ہوں نا حضرت. تو کیا خدمت کرتے ہیں بھائی؟ کیا خدمت؟ روٹی دے دی، کپڑا دے دیا، مکان دے دیا. میں خدمت کرتا ہوں. بڑی معذرت کے ساتھ میں تھوڑا صوفیہ کے نقش قدم پہ چل کر، چشتیوں کے نقش قدم پہ چل کے تھوڑی نرم گفتگو کرنے کا عادی ہوں. ایک بات آپ کو کہوں، ایک بات آپ، اگر اپنے ماں باپ کو روٹی کپڑا مکان دیتے ہو تو لوگ یہ تو کتوں کو بھی دے دیتے ہیں. روٹی تو دروازے پہ پڑے ہوئے کتے کو بھی لوگ دیتے. روٹی کپڑا تو دروازے پہ بیٹھے ہوئے فقیر کو بھی دیتے، بھیک منگوں کو بھی دیتے. تو ماں باپ کی خدمت کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو سب سے بڑا رونا ہے کہ ہم نے دین ہی نہیں سیکھا. نہ اللہ کی شان سمجھے، نہ رسول کی شان سمجھے، نہ صحابہ کی سمجھے، نہ اہل البیت کی سمجھے، نہ ماں باپ کی سمجھے، نہ بھائیوں کی سمجھے، نہ بیوی کی سمجھے. کچھ نہیں سیکھا. بس سیکھا تو صرف دوسروں کا معاملہ دیکھنا، دوسروں کے معاملات پہ نظر رکھنا یہ سیکھا. گناہ کرنا سیکھا، جرائم کرنا سیکھا، غفلت سیکھا. سنو ماں باپ کی خدمت کیسے کی جاتی ہے اس کو سمجھو اور بات پوری ہوتی ہے. میرے امام اور ہم سب کے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی ماں باپ کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماں باپ سے گفتگو کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان سے اجازت لو پھر بات کیا کرو. بغیر اجازت تم اپنے ماں باپ سے بات نہیں کر سکتے. اب ہاتھ مت اٹھانا، کسی کو رسوا کرنا مقصود نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس طور پہ ماں باپ سے بات کرتے ہیں کہ پہلے اجازت لیں پھر بات کریں؟ کوئی نہیں. کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جن کو معلوم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب صرف ایک نقطہ سمجھا کہ اعلیٰ حضرت نے گستاخ رسول کو کافر کا، بس یہی اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت نے بالکل کہا، لیکن اعلیٰ حضرت نے اور بھی چیزیں دکھائی جو ہمیں پتہ ہی نہیں. کیونکہ مسلک اعلیٰ صرف 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ 3 پوائنٹ کا نام نہیں ہے. انہوں نے جو باتیں پیش کی سب سراخوں پہ، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ماں باپ سے بات کرنے سے پہلے اجازت لو. یہ جتنے نعرہ لگاتے کون ہے اس میں بتاؤ جس پہ عمل کرتا. اس کا مطلب ہمیں پورا مسلک اعلیٰ حضرت بھی نہیں پتا ہے. اسی مسلک اعلیٰ حضرت میں تو یہ بھی ہے. ابھی علامہ مفتی صاحب فرما رہے تھے متعید رہو. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی سنی کو بے وقوف بھی نہ کہا کرو. یعنی اتنا سا لفظ بے وقوف بھی کسی سنی کو نہ کہا کرو. یہ حرام ہے. اور کسی نے کہا حرام وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے وقوف تو کوئی بھی کسی کو کہہ دیتا ہے. لیکن تو کہا کہ جب تم سنی کو بے وقوف کہتے ہو تو اس کا دل دکھتا ہے، اور جب اس کا دل دکھتا ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا من آذا مسلمن فقد آذانی، کہ جس نے کسی مسلمان کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا. تو تم بے وقوف اس عاشق رسول کو کہتے ہو اور اس کا دل دکھاتے ہو، تو ادھر مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھتا ہے. یہ مسلک ہے میرے امام کا. میں کہتا ہوں اگر واقعی مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل ہو جائے، جب بے وقوف بھی کہنے کی ہمت نہیں کرو گے تو ایک دوسرے پہ کیس کیوں کرو گے؟ ایک دوسرے کو مار پیٹ کیوں کرو گے؟ ایک دوسرے پہ ڈنڈے کیوں برساؤ؟ اور یہ جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت نے کوئی گھر سے بات نہیں پیش کی. دیکھو کتنی بڑی دلیل پیش کر دی حدیث سے. من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مومن کو اذیت پہنچائی اس نے محمد الرسول اللہ کا دل دکھایا، ان کو اذیت پہنچائی. کتنا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اب بتاؤ جب آپ مسلمان کا دل دکھانا نبی کا دل دکھانے کے برابر ہے تو جو ماں باپ کا دل دکھا رہے ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ بھی آیا روایتوں میں جنہوں نے ماں باپ کا دل دکھایا ڈر ہے کہ مریں گے تو کافر ہو کے مریں گے، ان کا خاتمہ کفروں پہ ہوگا. یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے. اللہ کے بندو لرز جاؤ، کانپ جاؤ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو. تو امام لکھتے ہیں کہ پہلے اجازت لو، اور اجازت جب دے دے ماں باپ
تو بھی ایسے ان سے بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. یہ طریقہ. بلکہ ماں باپ کو اگر خرچہ اور نذر بھی دو تو اپنا ہاتھ اوپر مت رکھو. ہمارے بزرگوں نے فرمایا اپنا ہاتھ نیچے رکھ کے ماں باپ کو نذر دیا کرو تاکہ ان کا ہاتھ ہمارے ہاتھ سے نیچے نہ ہونے پائے. یہ ہے ہمیں طریقہ سکھایا. بلکہ سیدی اعلیٰ حضرتی کی ایک بات بتاؤں, جتنا ورثے میں ملا تھا مال, اپنے باپ کے ورثے سے جتنا مال ملا تھا, وہ لوگ غریب لوگ نہیں تھے, خاندانی رئیس لوگ. اعلیٰ حضرت کا گھرانہ خاندانی رئیس تھا اور یہ لوگ جو ہے وہ زمیندار جاگیردار لوگ تھے. ہندوستان آئے تھے افغان سے تو بھی وہ بادشاہوں کے یہیں آئے تھے, اور کوئی 5,000 کوئی 6,000 اور اسی طریقے سے کوئی جو ہے وہ اتنے ہزار اور اتنے ہزار پر حاکم جو ہے وہ مقرر تھا, اور بڑی بڑی جاگیریں تھی. تو دادا کی جاگیر سے پر دادا کی جاگیر سے وہ نسلن بعد نسلن بہت ملا تھا. جتنا ملا تھا سب ماں کے پاس لے جا کے رکھ دیا کہ امی یہ سب آپ کا ہے. کاغذ بھی اگر خریدنا ہوتا کتاب لکھنے کے لیے تو ماں سے لے کر, قلم بھی خریدنا ہوتا ماں سے لے, ماں سے رکھا, اپنے پاس کچھ نہیں رکھا, سب ماں کو حوالے. اور آج تو کس کے پاس کتنی زمین ہے ماں کو بتاتے اس لیے نہیں کہ ماں کو پتا چل جائے گا کہ دوسرے بھائیوں کو دینا, کتنی رقم ہے ماں کو بتاتے نہیں, باپ کو ماں باپ سے چھپاتے ہیں. یہ حال ہے. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم تو دیندار ہیں, ہم تو دین والے. بڑی معذرت کے ساتھ بھائیوں, ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہے. میڈ ان انڈیا دین جو اپنے دماغ کے اندر اپنے خط سے بنا رکھا ہے اس کو دل و دماغ سے نکالو, اور جو مصطفیٰ جان رحمت دین لے کر کے آئے تھے اس دین پہ عمل کرو. اگر اس دین پہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب رہے گی, آخرت بھی کامیاب رہے گی. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو کیسے جیسے ڈرنے کا حق ہے. اور اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جن جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کر دیا ان سے رک جاؤ, اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس پہ عمل کرو. اور پھر دوسری بات فرمائی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی اللہ سے ڈرتے رہو اور جب دنیا سے جاؤ تو ایمان پر جاؤ, یعنی آخری دم تک دین پر قائم رہو, ایمان پر قائم رہو, اسلام پر قائم رہو. یاد رکھنا, بس اس پہ گفتگو کرتے کرتے اپنی بات پوری کرتا ہوں, مرو تو ایمان پہ مرو, مرو تو ایمان پہ مرو, یہ ضروری ہے. ایک آدمی کروڑوں سال بفرض محال اگر عبادت کرے اور ایمان پہ نہیں مرا وہ جہنم میں جائے گا, اور ایک آدمی اس نے کوئی بھی نیکی نہیں کی اور ایمان پہ مرا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک, ایمان پہ مرنا ضروری ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, ایمان پہ مرنا آسان نہیں. سرکار غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ جو ایمان پر مرنے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. ہم دعاؤں میں سب مانگتے ہیں, ایمان کب مانگا ہم نے, ایمان کی کب پرواہ کی. آئیے دھڑکتے ہوئے دل سے ایک بات سنیں اور لرزہ دینے والی بات. ہماری کتابوں میں لکھا ہے, امام غزالی جیسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا محدث, بہت بڑا عالم, بہت بڑا فقیہ تھا. وہ مرنے سے پہلے پہلے عیسائی ہو کے مرا, مرنے سے پہلے پہلے عیسائی ہو کے مرا. جب اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا فقیہ, اتنا بڑا مفتی مرنے سے پہلے پہلے عیسائی کیسے ہو گیا, تو اس نے کہا میں بہت کچھ تو نہیں جانتی, نیک بھی تھے, نمازی تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, کوئی عیب نہیں تھا, لیکن جب ان پہ غسل جنابت فرض ہوتا تھا, توجہ کرنا, جب ان پہ غسل جنابت سمجھتے نا سب لوگ, غسل جنابت فرض ہوتا تھا, یعنی وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد جب انسان پہ غسل فرض ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں, غسل جنابت کہتے ہیں. اس پہ جب غسل جنابت فرض ہوتا تھا تو وہ ایک جملہ ہمیشہ کہتا تھا کہ یار ہمارے اسلام میں تو غسل کرنا فرض کر دیا گیا, عیسائیوں کے یہاں کتنا اچھا ہے کہ ان کے یہاں جنابت کے بعد غسل نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ غسل نہیں کرتا تھا, بہت توجہ سے
اپنی آخرت کو قبر میں نگاہوں میں بسا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور نگاہوں میں بسا کر کے ذرا سوچو. وہ غسل کرتا تھا، ایسا نہیں کہ غسل نہیں کرتا، غسل کرتا تھا، لیکن ایک جملہ کہتا تھا کہ ہمیں تو غسل کرنا پڑتا ہے، کتنا اچھا ہے کہ وہاں غسل نہیں ہے، عیسائیوں کے غسل نہیں ہے. یعنی عیسائیوں کے مذہب پر وہ عمل نہیں کرتا تھا، صرف عیسائیوں کے مذہب کو ایک معاملے میں پسند کرتا تھا، صرف پسند کرتا تھا، پسند کرتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا، صرف پسند کرتا تھا کہ ان کے یہاں غسل نہیں ہے وہ کام اچھا ہے. وہ بھی پورے مذہب کو پسند نہیں کرتا تھا، مذہب کی ایک بات کو پسند کرتا تھا جو اسلام کے خلاف تھی. تو اتنا بڑا محدث مفتی فقیہ مرا تو کافر ہو کے مرا، صرف ایک بات پسند کر، عیسائیوں کی ایک بات پسند کرنے کی بنیاد پہ کافر ہو کے مرا. بھائیو، ہم عیسائی، یہودی اور مشرکوں کی باتوں کو پسند نہیں کرنے، عمل کر. وہ صرف پسند کر لے تو اتنا بڑا نمازی اور نیک ہو کے بھی کافر ہو کر کے مرے. اور ہم تو ان کی چیزوں پہ عمل، یہ داڑھی کٹوا کر جو گٹروں میں پھینک رہے ہو، کس مسلمان نے کیا؟ آج آپ مسلمانوں کو سب کہہ دیجئے، پھر داڑھی رکھنے کے لیے کہیے، کوئی ٹس نہیں ہوتا الا ماشاء. حالانکہ الحمدللہ ہم لوگوں نے تو جس کو بھی کہا اس نے رکھا، لیکن ایک بات کہنے کی ہے، میں داڑھی رکھوں گا تو کیسے لگوں؟ کون مسلمان ہے مجھے بتاؤ کہ کس نے داڑھی کٹوائی ہو؟ آج سے 200 سال پہلے تک کے لائیے فہرست بنائیے. بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملنے کے لیے جب انگریز ان کے گھر آئے تو انہوں نے جب وہ بٹھایا تو صلاح الدین ایوبی کا بیٹا انگریزوں کو دیکھ کے ڈرنے لگا. تو انگریز نے تانا دیا کہ شیر کا بیٹا ایسا ڈرپوک، صلاح الدین مستقبل تیرا تابناک نہیں ہے، تو بڑا بہادر تھا، تیرا بیٹا ایسے کیسے نکلا؟ یہ خون کا اثر نہیں آیا؟ صلاح الدین نے کہا اسی سے پوچھ لو ڈرا کیوں، اسی سے پوچھ لو ڈرا کیوں، ڈرنے کی وجہ کیا؟ تو بچے کو جب باپ نے کہا بیٹا تم تو بہادر باپ کے بیٹو، تم ان سے کیسے ڈر گئے؟ تو کہا ابا میں نے جو مرد دیکھا، داڑھی والا دیکھا، آج اس لیے پہلی نظر میں ڈر گیا کہ یہ بے داڑھی کے مرد، یہ مخلوق آئی کہیں. اور ایک بات یاد، جہاں داڑھی والوں سے بچے ڈرتے ہیں، غور کرنا، داڑھی والوں سے بچے انہی کے گھر کے ڈرتے ہیں جس گھر میں داڑھی والے لوگ رہتے نہیں ہیں. ہمارے گھر کے بچے کبھی داڑھی والوں سے نہ ڈرے، یہ علماء کے گھر کے بچے. اور ایک بات، ہماری فکر کتنی گندی ہے، داڑھی کٹے کوٹ پینٹ والے سے کبھی بچوں کو نہیں کہیں گے یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، اس سے ڈرو، نہیں کہیں. ہم اپنے بچوں کو کس سے ڈراتے ہیں؟ او بابا آ جائے. یعنی ایک لوگ فلموں میں داڑھی والوں کو دہشت گرد بعد میں بتا رہے ہیں، ہم نے تو اپنے بچوں کو بچپنے سے بابا دکھا کر کے ڈرایا. اس کا مطلب جس کی داڑھی ہے وہ ڈراؤنا، یہ ہم نے فکر بٹھائی. تو مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، مشرکوں کے طریقے پہ چل رہے ہو، عیسائیوں کے طریقے پہ چل رہے ہو، نصارہ کے طریقے پہ چل رہے ہو، یہودیوں کے طریقے پہ چل رہے ہو، پھر ایمان پہ خاتمے کا کیا؟ اللہ رحم و کرم، داڑیاں کٹا رہے ہو، اس کے بعد پھٹی ہوئی پینڈے، یہ کس کا طریقہ؟ ہمارے مذہب میں تو یہ نہیں، ہمارے مذہب میں تو ہے کہ اگر غریبی کی وجہ سے بھی اگر کپڑا پھٹ جائے تو اس کو پیون لگا، جسم دکھنا نہیں چاہیے. غریبی کی وجہ سے بھی جسم، جو مذہب غریبی میں بھی ننگا ہونے کی اجازت نہ دے، وہ مذہب فیشن کے طور پہ ننگا ہونے کی اجازت کیسے دے؟ اور آج ہم فیشن کے طور پہ یہ ران دکھ رہی ہے. علماء کے پاس آئیں گے تو رومال رکھ کے بیٹھیں گے، ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے، حضرت ڈانٹ نہ دے. ارے مولوی سے چھپا رہا ہے، کیا مولا سے بھی چھپا لے جائے گا؟ اپنے ہاتھوں پہ رکھ کر کے اپنے ہاتھوں کو رکھے. یہ ران دکھانا حرام ہے، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. بغیر دوپٹے کی عورتیں گھوم رہی، اس کا مذہب ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کا تقویٰ تو یہ تھا کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. ہماری کیا فکر؟ تو اس لیے ہمیں دین کی طرف آنا ہوگا، ایمان پہ کھا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ایمان پہ مرنے کی فکر. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.